میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، یادگار جمن تو سلامت رہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و مکرم اساتذہ کرام اور میرے دینی بھائیوں، 15 اگست کو پورے ہندوستان میں یوم آزادی منائی جاتی ہے، ترنگا لہرایا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ دین اور اس کی خوشیاں جو اس ملک کو نصیب ہوئی، یہ اس وجہ سے کہ ہمارے اکابر اور اسلاف نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جانوں کی بازی لگائی۔ اسی لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جنگ آزادی کا مختصراً تذکرہ کیا جائے اور اس بات کا بھی تذکرہ کیا جائے کہ کیا ہمارا ملک واقعی ایک جمہوری اور آزاد ملک ہے؟ کیا ہم ہمارے ملک میں آزادی سے سانسیں لے رہے ہیں؟ کیا سچ مچ ہمارے ملک کو اس وقت آزاد جمہوری ملک جس میں سب کے حقوق یکساں اور برابر حاصل ہوتے ہیں کہے جانے کا حق ہے؟ انسان اصلاً فطری طور پر آزاد ہے، اس کو آزادی کا فطری حق حاصل ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کا بھی غلام نہیں ہے۔ اسلام چونکہ ایک فطری دین ہے، اس لیے وہ انسانوں کو اس کا فطری حق ادا کرتے ہوئے آزاد رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ہر انسان آزاد ہی پیدا ہوتا ہے، انسان کی فطرت میں آزادی ہے۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا، کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے انسانوں کو خریدنا اور بیچنا شروع کیا، غلامی کے بازار لگائے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ سلسلہ چل رہا تھا، جب اسلام آیا تو آہستہ آہستہ اس سلسلے کو ختم کیا اور انسانوں کو یہ خوشخبری سنائی گئی وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کا بوجھ اور ذوق جو ان کے اوپر ہے اتار دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی اور ان کے فضائل بھی بیان فرمائے۔ اللہ رب العزت نے آزاد اور غلام کی مثال بیان فرمائی۔ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون۔ اللہ مثال دیتے ہیں کہ غلام ہے جو دوسرے کی ملکیت میں ہے، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے عمدہ روزی دی ہے، وہ اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آزاد رہے، اس کی آزادی کو کوئی چیلنج کرنے والا نہ ہو۔ اسی قدرتی جذبے کا احترام کرتے ہوئے اسلام نے انسانوں کو مکمل طور پر آزادی دی۔ آزادی کی اہمیت کا صحیح تجربہ وہی کر سکتا ہے جو آزاد فضا میں زندگی گزارنے کے بعد غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا ہو۔ اسی لیے اسلام نے انسانوں کو مکمل طور پر آزادی دی۔ انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا اسلام کا بنیادی مقصد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانب یہ قول منسوب ہے مَتَى اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا حالانکہ ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا ہے۔ اسی طرح آزادی کی اہمیت میں عربی کا ایک مقولہ بھی نقل کیا جاتا ہے لا تکن عبد خیرک وقد جعلک اللہ حرا، اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے اسی لیے کسی اور کی غلامی قبول مت کر۔
ہندوستان کو طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی. اس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مالوں کی قربانیاں دی، تحریکیں چلائی، تختہ دار پر چڑھے، پھانسی کے فندوں کو جرأت و حوصلہ اور کمال و بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگایا، قیدیوں کی صحبت جیلی، حصول آزادی کے خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے، آخر انگریز ملک سے نکل جانے پر مجبور ہوئے. ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمانوں کا حصہ قدرتی طور پر ممتاز اور نمایاں رہا ہے. انہوں نے جنگ آزادی میں قائد اور رہنما کا پارٹ ادا کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے اقتدار مسلمان حکمرانوں سے چھینا تھا. اقتدار سے محرومی کا دکھ اور درد مسلمانوں کا ہوا، انہیں حاکم سے محکوم بننا پڑا. اسی لیے محکومیت اور غلامی سے آزادی کی اصل لڑائی بھی مسلمان ہی کو لڑنی پڑی. واسکو دی گاما کی قیادت میں پرتگال کے ملاحوں نے سب سے پہلے سرزمین ہند کو اپنے ناپاک قدموں سے آلودہ کیا اور صوبہ بنگال کے شہر کلکتہ اور جنوب ہند کے شہر کالیکت کو اپنی تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بنایا. یہ لوگ تجارت کے مقصد سے آئے تھے مگر مذہب کی اشاعت میں بھی سرگرم ہو گئے. اس وقت ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا. اس ملک میں تجارت کے بے شمار مواقع تھے. مالی ترقی کے وسیع تر امکانات نے انگلستان کے تاجروں کو ادھر متوجہ کیا اور انہوں نے 30,000 پاؤنڈ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی اور 1601 میں پہلی مرتبہ اس کمپنی کے تجارتی جہاز ہندوستان کے ساحلوں پر لنگر انداز ہوئے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے عہد حکومت تک انگریزوں کی سرگرمیاں صرف تجارت تک محدود تھی. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مغلیہ سلطنت کا شیراز منتشر ہونے لگا، یہاں تک کہ یہ ملک طوائف الملوکی کا شکار ہو گیا. بہت سے صوبوں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا. ایسٹ انڈیا کمپنی جو اب تک ایک تجارتی کمپنی تھی، ملک گیری کے ہوس میں مبتلا ہو گئی. اس نے اپنی سیاسی قوت بڑھانی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے کلکتہ میں اپنا ایک مضبوط فوجی قلعہ بھی تیار کر دیا. سراج الدولہ پہلا شخص ہے جس نے انگریزوں کے خطرے کو محسوس کیا اور انگریزوں کے بڑھتے ہوئے قدم روکنے کی کوشش کے طور پر پلاسی کے میدان میں انگریزوں سے جنگ کی. اگر سراج الدولہ کا وزیر میر جعفر غداری نہ کرتا تو انگریز دھوم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو جائے. دکن فرما روا حیدر علی اور ان کے صاحبزادے ٹیپو سلطان کے ذکر کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری ہوگی، جو مستقل انگریزوں کے خلاف چیلنج بنے رہے. فقیر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا شخص جس کو اس خطرے کا احساس ہوا وہ میسور کا بلند ہمت اور غنی الفرما روا ٹیپو سلطان تھا، جس نے اپنی بالغ نظری اور غیر معمولی ذہانت سے یہ بات محسوس کر لی کہ انگریز اسی طرح ایک ایک صوبہ اور ایک ایک ریاست ہضم کرتا رہے گا اور اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے پر نہ آئی تو آخرکار پورا ملک ان کا دماغ بن جائے گا. چنانچہ انہوں نے انگریزوں سے جنگ کا فیصلہ کیا. حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے 4 جنگیں کی. ٹیپو سلطان 1782 میں حکمراں ہوئے اور 1783 میں انگریزوں سے ٹیپو کی پہلی جنگ ہوئی اور انگریزوں کو شکست ہوئی. چنانچہ انگریز اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے بے چین تھے. چنانچہ 1792 میں انگریزوں نے اپنی شکست کا انتقام لیتے ہوئے حملہ کیا، مگر اپنے بعض وزراء اور افسران خصوصاً میر صادق کی بے وفائی اور اپنی ہی فوج کی غداری اور اچانک حملے کی وجہ سے ٹیپو معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے. آخرکار اس مجاہد بادشاہ نے 4 مئی 1799 کو سرنگاپٹنم کے معرکے میں شہید ہو کر سرخ روئی حاصل کی. انہوں نے انگریزوں کی غلامی اور اسیری اور ان کے رحم و کرم پر زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دی. ان کا ایک مشہور تاریخی مقولہ تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. جب جنرل گورس کو سلطان کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے ان کے نعش پر کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. معزز سامعین کرام،
یہ وہ دور تھا جب انگریزوں کے علاوہ ایران اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے دوسرے حکمران بھی ہندوستان کو اپنے زیر نگی کرنے کے لیے حملہ ور ہوئے۔ 1782 میں نادر شاہ نے دہلی کو تباہ و برباد کیا۔ 1757 میں احمد شاہ ابدالی نے 2 ماہ تک مسلسل اس شہر کو یرغمال بنائے رکھا۔ دوسری طرف انگریز فوجیں مراٹھوں سے ٹکراتی ہوئی سراج الدولہ کو شکست دیتی ہوئی ٹیپو سلطان کو جام شہادت پلاتی ہوئی دہلی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی انگریزوں نے پوری طرح دہلی کا اقتدار بھی حاصل نہیں کیا تھا کہ علماء ہند کے میر کارواں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دہلی پر قبضے سے 50 برس پہلے ہی اپنے جد و جہد کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں، خطوطوں میں، تقریروں میں اپنا نظریہ اس طرح پیش کیا کہ تباہ شہر جس پر درندہ صفت انسانوں کا تسلط ہو، جس کو اپنی حفاظت اور دفاع کی پوری طاقت حاصل ہو، یہ ظالم و جابر گروہ جو انسانیت کے لیے سرطان ہے، انسان اس وقت تک صحت مند نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس سرطان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک نہ دیا جائے۔ افسوس کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 1762 میں وفات پا گئے اور ان کا خواب کشنہ تعبیر رہ گیا، لیکن ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے حوصلہ دکھایا۔ حالانکہ وہ اس وقت محض 17 سال کے تھے، مگر اپنے والد بزرگوار کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے عزم و استقلال سے کام لیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نظریہ انقلاب کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نظریہ انقلاب کو مخصوص لوگوں کے دلوں سے نکال کر عام لوگوں کے دلوں میں اس طرح پیوست کر دیا کہ ہر زبان پر انقلاب اور جہاد کے نعرے مچلنے لگے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس تحریک کو دل و جان سے پروان چڑھایا، مگر طرح طرح کی مشکلات اور مصائب بھی برداشت کیے۔ آپ کی جائیداد بھی ضبط کی گئی، آپ کو شہر بدر بھی کیا گیا، آپ پر قاتلانہ حملے بھی کیے گئے، 2 مرتبہ زہر بھی دیا گیا، 1 مرتبہ بدن میں چھپکلی ملا کر پورے بدن پر مالش بھی کی گئی، جس کی وجہ سے آپ کی بینائی جاتی رہی اور بے شمار امراض بھی پیدا ہوئے۔ ان تمام مصائب کے باوجود آپ کے فائز بات میں کبھی لرزش محسوس نہیں کی گئی۔ انگریزوں کے خلاف یہ پہلا فتویٰ تھا جس میں دارالحرب کا مخصوص اصطلاحی لفظ استعمال کیا گیا، جس کا صاف اور صریح مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کریں اور اس وقت تک سکون سے نہ بیٹھے جب تک کہ قابضین کا ایک فرد ملک کی سرحد سے باہر نہ ہو جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے اس فتوے کا یہ اثر یہ ہوا کہ خواص تو خواص عوام بھی انگریزوں کے خلاف جد و جہد کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنے خوف اور امراض کے باوجود وطن کی آزادی کے لیے اپنے جد و جہد کا سفر جاری رکھا اور انگریزوں کو اقتدار سے دور رکھنے میں ناکامی کے باوجود وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے، نہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹے، بلکہ انہوں نے بدلے ہوئے حالات میں ایک نیا لائحہ عمل مرتب کیا، جس کے تحت تقریباً 1830 تک یہ تحریک مسلسل کام کرتی رہی۔ معزز سامعین کرام، اب آئیے 1857 کی جنگ آزادی پر ایک نظر ڈالیں۔ 1857 میں شاملی کے میدان میں علماء دیوبند نے انگریزوں سے باقاعدہ جنگ کی، جس کے امیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مقرر ہوئے۔ اس کی قیادت مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا منیر نانوتوی کر رہے تھے۔ اس تک میں حافظ ضامن شہید ہوئے اور مولانا قاسم نانوتوی انگریزوں کی گولی لگنے کی وجہ سے زخمی ہوئے۔ انگریزی حکومت کی طرف سے آپ کے نام وارنٹ جاری ہوا، لیکن آپ گرفتار نہ ہو سکے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی کو گرفتار کیا گیا اور سہارنپور کے قید خانے میں رکھا گیا، پھر کچھ دن کال کوٹری میں رکھ کر مظفر نگر کے قید خانے میں منتقل کیا گیا۔ 6 ماہ تک آپ کو دیوبند کی مصیبتیں جھیلنی پڑی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بظاہر تو شکست ہوئی، مگر یہ شکست نہیں تھی بلکہ فتح تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد انگریزوں نے اسلام پر حملہ کیا، اسلامی عقائد، اسلامی فکر، اسلامی تہذیب کو ہندوستان سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور یہاں سے انگریزوں کا زوال شروع ہو گیا۔
حکومت برطانیہ کا لارڈ میکالے جب وائس رائے بن کر آیا تو اس نے مغربی تہذیب، مغربی فکر اور نصرانی عقائد کو قائم کرنے کا ایک پروگرام بنایا اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسا نظام تعلیم وضع کر جاؤں گا جس سے ہندوستانی مسلمانوں کا جسم تو کالا مگر دماغ گوڑا، یعنی وہ انگریزوں کی طرح سوچیں گے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں علماء کرام نے باقاعدہ جنگ میں حصہ لیا۔ اس جنگ کے لیے علماء کرام نے عوام کو جہاد کی ترغیب دلانے کے لیے ملک کے طول و عرض میں واضح و تقریر کا بازار گرم کر دیا اور انہوں نے جہاد پر ابھرنے کا فریضہ انجام دیا، نیز ایک فتویٰ جاری کر کے انگریزوں سے جہاد کو فرض عین قرار دیا۔ اس فتوے کا اثر یہ ہوا کہ اس فتوے نے جلدے پر تیل کا کام کیا اور پورے ملک میں آزادی کی آگ بھڑک اٹھی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، جن میں ساڑھے 51,000 صرف اور صرف علماء کرام تھے۔ انگریز علماء کرام کے اتنے دشمن تھے کہ داڑھی اور لمبے کرتے والے کو دیکھتے ہی پھانسی دے دیتے تھے۔ ایڈورڈ تھامسن نے شہادت دی ہے کہ صرف دہلی میں 500 علماء کو پھانسی دی گئی اور پورے دہلی کو مقتل میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ مرزا غالب کی زبان میں کہ چوک جس کو کہے وہ مقتل ہے، گر نمونہ بنا ہے زندہ کا۔ چوک جس کو کہے وہ مقتل ہے، گر نمونہ بنا ہے زندہ کا۔ شہر نبی کا زندہ ہے، زندہ خاک چشمہ خون ہے ہر مسلمان کا۔ دہلی، کلکتہ، لاہور، بمبئی، پٹنہ، الہ آباد، شاملی اور ملک کے چپے چپے میں مسلمان اور دیگر مظلوم ہندوستانیوں کی لاشیں نظر آ رہی تھی۔ علماء کرام کو زندہ خنزیر کی کھالوں میں سی دیا جاتا تھا، پھر ان کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور کبھی ان کے بدن پر خنزیر کی چربی مل لی جاتی تھی، پھر ان کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد 1884 میں انڈین نیشنل کانگریس کا پہلا اجلاس منعقد ہوا، جس میں بعض ممتاز اہل علم اور اہل فکر مسلمان بھی شریک تھے۔ پھر 1912 میں تحریک ریشمی رومال کی ابتدا ہوئی، جس کے بانی فرزند اول دارالعلوم دیوبند تھے، جس کو دنیا شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ فقیر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ انگریزی حکومت و اقتدار کے سخت ترین مخالف تھے۔ ٹیپو سلطان کے بعد انگریزوں کا ایسا دشمن اور مخالف دیکھنے میں نہیں آیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کابل سے ریشمی رومال پر جو راستارانہ خطوط شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ مکرمہ روانہ کیے تھے، ان کو حکومت برطانیہ کے لوگوں نے پکڑ لیا اور یہی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کا سبب بنی اور آپ کے پورے منصوبے پر پانی پھیر دیا گیا۔ اس کے بعد 1919 میں جلیانوالہ باغ سانحہ ہوا، جن میں کئی افراد ہلاک کیے گئے۔ انہی ایام میں تحریک خلافت وجود میں آئی، جس کے بانی مولانا محمد علی جوہر تھے۔ اس تحریک سے ہندو مسلم اتحاد عمل میں آیا۔ گاندھی جی، علی برادران، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی گوہر اور مسلم رہنماؤں کے ساتھ ملک گیر دورہ کیا۔ اس تحریک نے عوام اور مسلم علماء کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کیا۔ الغرض ہندوستان کے اکابر علماء نے سال ہر سال کے اختلافات کو نظر انداز کر کے تحریک خلافت میں شانہ بشانہ کام کیا۔ 1920 میں گاندھی جی اور مولانا ابوالکلام آزاد نے غیر ملکی مال کے بائیکاٹ یعنی ترک موالات کی تجویز پیش کی۔ یہ بہت کارگر ہتھیار تھا جو اس جنگ آزادی اور قومی جد و جہد میں استعمال کیا گیا۔ 1920 میں بوکلا بغاوت، 1922 میں پولیس فائرنگ، 1930 میں نمک آندولن، 1942 میں ہندوستان چھوڑو تحریک، 1946 میں ممبئی میں پہاڑی بیری کی بغاوت کی حمایت میں ہونے والے مظاہروں میں پولیس فائرنگ کے دوران ہزاروں لوگ شہید ہوئے۔ انگریزوں کی قید و بندی، صعوبت جیل نے اور ان کی گولیوں کا نشانہ بننے والے کی تعداد بے شمار ہے۔ آخری موقع پر ہندو مسلم سب نے مل کر انگریزوں کو بھگانے کی کوشش کی۔ مسلمان تو ایک زمانے سے اس جنگ میں شامل تھے، لیکن آج ان کو فراموش کیا جاتا ہے۔ بہرحال 15 اگست 1947 کو یہ ملک انگریزوں کی چنگل سے آزاد ہوا اور ہندوستان کو طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی۔ جب بڑا وقت گلستہ پہ تو کو ہم نے لیا،
جب پڑا وقت گلستہ پہ تو کو ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں کہ ترا کام نہیں۔ مگر یہ بھی بڑا قومی المیہ ہے کہ 15 اگست 26 جنوری کے یادگار قومی دن کے مبارک موقعوں پر جب مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے تو ان علماء کرام اور مجاہدین کی قربانیوں کا نظر انداز کر دیا جاتا ہے جنہوں نے ملک کے آزادی کے خاطر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، مالٹا اور کالا پانی میں طرح طرح کی اذیتیں جھیلی، جانبداری اور سرفروشی کے ایسی مثال قائم کری جن کی نظیر نہیں ملتی، اور ملک کا چپا چپا ان کی قربانیوں کا چشمدید گواہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ یوم آزادی کی تیاریاں نہایت اہتمام سے کی جا رہی ہے۔ ایسے موقعوں پر عوام میں بھی خاصا جوش و خروش دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن ہماری طبیعت یہ ہے کہ اس وقت بھی غمگین ہے۔ ہمارے قلب و جگر پر ایک افسردگی چھائی ہوئی ہے۔ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ اس موقع پر جمہور آزادی کی قربانیاں کی خوشیاں منائے یا پھر اس قانون کی جو ہمارے ملک میں دھجیاں اڑائی جا رہی ہے اس پر ماتم کرے۔ آئین کی اہمیت سے انکار نہیں، وہ تو تمام ملکی قانون کا منبع ہے۔ ہمارے کرب کی وجہ تو یہ ہے کہ جس آئین کی روح سے مذہب و ملت، ذات پات، علاقہ اور رنگ و نسل کی بنیاد پر تفریق کیے بغیر ملک میں رہنے والے تمام باشندوں کو جو یکساں حقوق فراہم کیے جاتے ہیں، آج ہم ان آئین کی پرواہ کیوں نہیں کرتے؟ آج اس وقت ملک کے حالات نہایت خراب، ہماتن داغ داغ شد کے مصداق ملک کے کس قدموں کو بیان کیا جائے۔ آئے دن ہندوستان جیسے عظیم جمہوری ملک کو ہندو راشٹر میں تبدیل کرنے کی کوشش تیز تر ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ ملک کے دشمن عناصر ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف نہ صرف عرصہ حیات تنگ کرنے میں لگے ہوئے ہیں بلکہ انہوں نے چن چن کر مسلمانوں کو اس ملک میں تنہا کرنے اور ان کو نکما نہ کر بلکہ ان کو ناپید کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ غیر کے ذریعے قتل کے معاملے تھمنے کا نام